بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمشتگین کو خطرہ تھا کہ اگر محاصرہ طویل عرصے تک جاری رہا تو شہر سر نگوں ہو جائے گا، چنانچہ وہ اس دوران ایک قدم اٹھا چکا تھا۔ اس نے حسن بن صبا کی خفیہ جماعت کے علاقائی سربراہ سنان کو بھاری معاوضہ دے کر صلاح الدین ایوبی کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی الرٹ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صلاح الدین ایوبی پر جو قاتلانہ حملے ہوئے تھے ان کے بارے میں۔ تو اگر آپ کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی اس کو لائک بھی کر دیا کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس کام کے لیے جماعت کے مرکز سے حکام روانہ ہو چکے تھے۔ 5ویں سے 7ویں صدی ہجری کے وسط تک حسن بن صبا کی جماعت امت مسلمہ کے لیے ایک ناسور بنی رہی۔ اس جماعت نے مٹھی بھر افراد کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا جو بڑی بڑی دشمن افواج نہ پہنچا سکیں۔ حسن بن صبا خود اسماعیلی شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور مصر کی دولت عبیدیہ کے نمک خواروں میں سے تھا۔ بعد میں اسی نے باطنیہ کے نام سے ایک الگ جماعت بنا کر بحیرہ کیسپین کے کنارے بلند بالا پہاڑوں میں کئی قلعوں پر قبضہ کر کے ایک الگ دنیا بسا لی تھی۔ وہ اپنے عقیدت مندوں کو حشیش کے نشے میں دھت کر کے انہیں عیش و آرام کی ایسی دنیا میں لے جاتا جس پر جنت کا گمان ہوتا تھا۔ انہیں یقین دلایا جاتا تھا کہ یہی اصل جنت ہے جس میں ہمیشہ قیام کرنے کے لیے انہیں اپنی جان فدا کرنی ہوگی۔ سر ہتھیلی پر رکھ کر اپنے پیشوا کے حکم کے مطابق بڑے بڑے لوگوں کے لیے انہیں اپنی جان فدا کرنا ہوگی۔ سر ہتھیلی پر رکھ کر اپنے پیشوا کے حکم پر بڑے بڑے لوگوں کو قتل کرنا ہوگا۔ اس ذہنیت کے ساتھ تیار کردہ لوگ فدائی کہلاتے تھے۔ انہیں خنجر زنی کی خاص مشق کرائی جاتی تھی۔ مصنوعی جنت کے دھوکے میں آ جانے والے یہ فدائی ایسے جاں باز ہوتے تھے کہ اپنے پیشوا کے حکم پر ہر لمحہ جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس جماعت کا مرکزی پیشوا شیخ الجبال کہلاتا تھا اور اس کا قیام شمالی ایران کے ناقابل تسخیر کوہستانی سلسلے کے الموت نامے قلعے میں ہوتا تھا۔ حسن بن صبا کے بعد اس کے جانشینوں کا سلسلہ تقریباً 2 صدیوں تک چلتا رہا۔ ان فدائیوں کو دنیا کی تمام حکومتوں کے درباریوں، محافظوں، ملازموں اور سپاہیوں میں گھل مل کر رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اپنے آقا کا حکم ملتے ہی وہ ہر رکاوٹ عبور کر کے مطلوبہ شخصیت کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ ان کے دہشت کے باعث ہر حکمران ان سے خائف رہتا تھا۔ اکثر بادشاہ شیخ الجبال کو خراج ادا کرتے تھے۔ نور الدین زنگی کے آخری زمانے میں ان کا دائرہ کار شام تک پھیل چکا تھا۔ ایک بار جب نور الدین زنگی نے ان پر قابو پانے کی کوشش کی اور الموت پر حملے کا ارادہ کیا تو فدائیوں نے ایک خنجر اور خط ان کے تکیے تلے اس طرح رکھ دیا کہ کسی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ خط میں خبردار کیا گیا تھا کہ شیخ الجبال کی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ چونکہ باطنی اسماعیلی جماعت کا نظریاتی رشتہ مصر کے شیعہ عبیدی حکمرانوں سے تھا، اس لیے عبیدی حکومت کو ختم کر کے مصر پر قبضہ کرنے والا صلاح الدین ایوبی ان کے نزدیک قابل موافی نہ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے امارہ یمنی نے مصر میں جو بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بیرونی مددگاروں میں حسن بن صبا کی جماعت بھی شامل تھی۔ اب جبکہ شیخ الجبال کے نائب کو خود شام کے ایک امیر کی جانب سے خطیر رقم کے عوض صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملے کی دعوت ملی تھی، وہ تردد نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ فدائی خنجر زن اپنے مرکز سے حلب روانہ ہو گئے، جہاں صلاح الدین ایوبی شہر کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے حفاظت کا کوئی خاص اہتمام کرنا شروع نہیں کیا تھا، اس لیے خنجر زنوں کو کسی خاص وقت کے بغیر صلاح الدین ایوبی کے خیمے تک رسائی کا موقع مل گیا۔ جوں ہی وہ خیمے کے پردے تک پہنچے، ایوبی کے ایک وفادار امیر خمارتگین نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ خود الموت کے آس پاس کے علاقے کا باشندہ تھا اور فدائیوں کو ان کے چہرے
بشرے اور حرکات و سکنات سے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے فوراً خطرے کا احساس کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا اور للکار کر کہا، کم بختو، میری موجودگی میں تمہیں یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے اور کیوں آئے ہو؟ مگر فدائی اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے رکنے کے قائل نہ تھے۔ انہوں نے اپنے خنجر نکال کر خمارتگین پر حملہ کر دیا۔ خمارتگین شدید گھائل ہو کر اپنے ایک طرف گر پڑا۔ شور سن کر دوسرے افسران اور محافظ ادھر متوجہ ہو گئے۔ اس اثنا میں ایک فدائی خیمے میں گھس کر خنجر تانے صلاح الدین ایوبی کی طرف دوڑ لگا چکا تھا، مگر امیر تغرل جاندار نے بجلی کی طرح جھپٹ کر اس پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ صلاح الدین سے صرف چند قدم دور زمین پر گر پڑا۔ بقیہ فدائیوں کو دوسرے سپاہیوں نے گھیر لیا۔ وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ ہوئے اور کئی سپاہیوں کو شہید کر دینے کے بعد اس طرح لڑتے لڑتے مارے گئے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔